सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी और इसराइली मंदूब के दरमियान सख्त जुमलों के तबादले हुए। आज हम इस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान और इसराइली मंदूब के दरमियान मुकालमा शिद्दत अख्तियार कर गया। इस मौके पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इसराइल के कतर पर हमले का सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा, इसराइल का कतर पर हमला गैर कानूनी, बिला इश्तियाल और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की है और शहरियों की जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाली हैं। यह अमल इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और सिफारतकारी को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। फजा में खामोशी छा गई। फिर इसराइली मंदूब ने मुदाखलत की और जवाब दिया, पाकिस्तान को तो सबसे आखिर में बात करनी चाहिए। जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खत्म किया गया तो किसी ने अमेरिका पर तनकीद नहीं की। दहशतगर्द जहां हों उन्हें निशाना बनाया जाता है। हमास भी इस असूल से मुस्तस्ना नहीं। इस पर पाकिस्तानी मंदूब का लहजा मजीद सख्त हो गया। बोले, ये मवाजना नाकाबिले कबूल है। ये दलील नहीं बल्कि एक बेहुदा जवाब है। इसराइल अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे बहाने तराश रहा है। हकीकत तो ये है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफवर्जी करने वाला काबिज मुल्क है। इसराइल हमलावर होने के बावजूद खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन आज ये दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी मंदूब बोले, दुनिया बखूबी जानती है दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। अलकायदा का खात्मा हमारी कुर्बानियों की वजह से हुआ, लेकिन इसराइल ताकत के बल पर अमन की कोशिशों को कुचल रहा है। पाकिस्तानी मंदूब के अल्फाज ने इजलास में गूंज पैदा कर दी। खित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा खत्म होगा। ताकत और जारहियत नहीं, इंसाफ और सियासी हल ही खित्ते के अमन के लिए जमानत है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। पाकिस्तान और इसराइल के मंदूब के दरमियान होने वाला मुकालमा आपके सामने है। आप किस नज़र से इसको देखती हैं? सिफारती अगर हम बात करें तो क्या नया रुख इख्तियार करेगा इसमें? दूसरा, ये जो उसामा बिन लादेन का जिक्र किया गया, जो दलील दी गई, आप क्या समझती हैं? बैनुल अक़वामी कवानीन के तनाजुर की अगर हम बात करें तो ये दलील उसमें वजन रखती है? ये बिल्कुल वजन नहीं रखती है और ये हम बहुत दफा ये बहुत से प्लेटफॉर्म पे ये बता चुके हैं। उसामा बिन लादेन की हिस्ट्री से लेकर उसकी प्रोग्रेशन तक, वो कौन था, कहाँ से आया, उसके सपोर्टर कौन थे, एडर कौन थे, अबेडर कौन थे, वॉर ऑन टेरर क्या थी और किस तरीके से जो है मुजाहिदीन क्रिएट किए गए। और उसके बाद भी अगर हम उस पूरी डिटेल में ना भी जाएं तो उसामा बिन लादेन को जब यहाँ पे कत्ल किया गया, खत्म किया गया, तो क्या लगता है इंटरनेशनल जो है वो ऑब्जर्वर्स को कि पाकिस्तान जो है उसकी उसमें कोई एफर्ट नहीं थी या पाकिस्तान जो है उनका कंसेंट इसमें शामिल नहीं था? बात ये हो रही है कि आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं करें। बात दहशतगर्द को मारने या ना मारने की नहीं हो रही। अगर एक दहशतगर्द जिसको के यूनाइटेड नेशंस जो है उसके सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर पे बात तय हो गई हुई है कि ये दहशतगर्द है और वो इंटरनेशनल कोर्ट को चाहिए, तो ए उसको इंटरनेशनल कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। बी, अगर वो किसी भी जगह पे छुप कर बैठा हुआ है तो उस मुल्क का कंसेंट लेकर उस पर अटैक किया जा सकता है। दोनों की कोलैबोरेशन, ये पोर्शन जो है ये हजफ हो जाता है, ये पोर्शन बीच में से निकाल दिया जाता है कि जैसे आसमान से कोई टपका और उनको पता था कि उसामा बिन लादेन यहाँ है और आसमान से टपक के उन्होंने रस्सियों से जिस तरह उन्होंने दिखाते भी हैं और इसका पूरे का पूरा क्रेडिट लेते हैं। और हमने कभी क्रेडिट लेने की इस मामले में कोशिश भी नहीं की। हमारा रोज का काम है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पहली जो है वो दीवार है उसको कंटेन करने में, हम अपनी जात पे, अपनी जान पे उसको सहते। यही आर्ग्यूमेंट आपने देखा होगा ओछा सा इंडिया ने भी अपनाया हुआ था और उनका जो हमने हशर किया इस बात के बदले में कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन दहशतगर्द है क्योंकि दहशतगर्दी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, इंटरनेशनल जो कानून है उनको साइड पे रखकर उसको वायलेट करके उस पर अटैक नहीं कर सकते कि जी आपकी फलाने घर में, आपकी फलानी मस्जिद में, आपके फलाने जो है वो चर्च के अंदर दहशतगर्द बैठा हुआ है और हम उस पर अटैक करने लगे हैं। ना तो उसामा बिन लादेन के ऊपर इस किस्म का कोई अटैक हुआ था कि हम मीठी नींद सोए हुए थे और उसामा बिन लादेन जो है वहां पे खत्म हो गया। उसामा बिन लादेन को बहुत सी एजेंसीज उसको हंट कर रही थी और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो पहला सोल्जर था जो वॉर ऑन टेरर पे हम हमारे रेडार पे बना और हम ना ढूंढ रहे हैं। तो ये तो बहुत फजूल सी एक आर्ग्यूमेंट है, ये इंडिया भी लेके आता है और ये
اسرائیل جو ہے وہ بھی پریزنٹ کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اتنی فضول قسم کی بات کو بائی کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل. کیا جواب تھا اسرائیل کا آج جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں، جب عاصم افتخار نے ان کو ڈائریکٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم اکوپائر ہو، تم ایگریسر ہو، تم وہاں پہ ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہو، تم ایک جینوسائڈ کمٹ کر رہے ہو. تو اس کے پاس کیا جواب تھا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے ٹانگوں ٹوئیاں مارنے کے اور اسامہ بن لادن کا حوالہ دینے کے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کانکریٹ جواب نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ قطر جیسے کنٹری پہ آپ نے اٹیک کیا ہے جو کہ ویسٹرن الائے ہے، جس کے اندر امریکن بیسز ہیں، تو آپ نے اپنے جو ویسٹرن الائے ہے، جو کہ ہب ہے نیگوسیشن کا، جہاں پہ طالبان تک بیٹھ کر نیگوسیشن ہوتی ہے اور سب لوگ وہاں پہ جو ہے وہ سیکیور ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اب اس کا کوئی ریپریکشن نہیں ہوگا کہ آپ ٹرمپ نے بلایا حماس کے لیڈرز کو کہ آپ وہاں آئیں اور آ کر نیگوشیٹ کریں، اور اس کے بعد آپ ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور بیٹھ کے حوالے دیتے ہیں کہ جی دہشت گرد تو ہر جگہ پہ مارے جاتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، سلامتی کونسل میں 15 ارکان نے اسرائیل کے قطر پر حملے کی مذمت تو کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا. کیا سمجھتی ہیں ایسی صورت میں تو اسرائیل مزید چوڑا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، اسرائیل اس سے زیادہ کیا چوڑا ہو سکتا ہے. اسرائیل کا نام جو ہے اگر لے لیا جائے اور اس کی پولیٹیکل ول ہمیں نظر آ جائے تو مسئلے کا حل ہی ہو جائے. کسی میں پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا. گلف سٹیٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتی رہی ہیں کہ ہمارے پاس امپیونٹی ہے، ہم امیون ہیں اس ایگریسر کے اٹیک سے، ہم امیون ہیں اس کی ایگریشن سے. اور جو ریسنٹ اٹیک ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس خطے میں کوئی بھی امیون نہیں ہے، اس خطے میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. تو ہر کسی نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت دنیا میں جو امن کے نوبیل پرائز کے جو خواہاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک. یہ ویک تو ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ڈاکٹر تھا صاحب، کہ ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناخوش ہیں نیتن یاہو کی اس کارروائی پر. پھر اگر ہم امریکن میڈیا کی بات کریں تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خاصے غصے کا اظہار کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سارے معاملے سے میں لا علم تھا اور مجھے یہ بات نیتن یاہو سے پتہ لگنی چاہیے تھی، جبکہ مجھے یہ بات آرمی سے پتہ لگ رہی ہے اپنے ملک کی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اس سارے معاملے سے لا علم ہوں؟ دیکھیے، جو اینالسٹ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی ڈاٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ امریکن جو ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پتہ نہیں. اٹیک سے 10 منٹ پہلے کسی طریقے سے ٹرکش انٹیلیجنس نے حماس کے ان ارکان کو جو کہ نیگوسیشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان تک یہ خبر پہنچائی، جس کی وجہ سے ان میں سے کچھ وہاں پہ نماز کا وقفہ بھی تھا تو اپنے موبائل اس کمرے میں چھوڑ کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. سچویشن بھی کریٹ نہیں ہوئی کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو کہا جائے کہ آپ پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہونے لگی ہے تو ایک دم سے بھی کہیں پہ جو ہے وہ بچنے کی کوشش میں سب بھی مارے جا سکتے ہیں. تو کچھ نے والنٹیئر کیا ہوگا، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہیں بیٹھے رہے، باقی نماز پڑھنے کے لیے اپنے فون رکھ کے چلے گئے. 10 منٹ پہلے ٹرکش انٹیلیجنس نے ان کو بتایا تھا اور امریکن انٹیلیجنس نے قطریز کو 10 منٹ اٹیک کے بعد میں بتایا. اگر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو وہ برٹش سرویلنس جو ہے وہ ایک جہاز ہے جو قطر کے اوپر سرویل کر رہا تھا، اور قطر کی اپنی ایک ایئر فورس بیس ہے انگلینڈ کے اندر، اور انگلینڈ کی اپنا جو ہے وہ برٹن کا اپنے کانٹریکٹ بھی ہیں قطر کے ساتھ. تو اس کو کوئی خاص دیکھا نہیں گیا کہ یہ کیوں سرویل کر رہے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ علم ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ٹرمپ کو جیسے ہی پتا چلا ان کی ایڈمنسٹریشن کو تب تک دیر ہو چکی ہوئی تھی، اور 10 منٹ بعد انہوں نے بتایا تب تک اٹیک ہو چکا تھا. لیکن جتنے لوگ بچ پائے ہیں حماس کے، وہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ ٹرکش انٹیلیجنس کی وجہ سے بچ پائے. اور دوسرا جو ٹرمپ جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی وہ غصے میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک چیز پروپوز کرتے ہیں، آپ گرین لائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات نہیں حماس کرنا چاہتی، اور اگر وہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ان کی ویل بینگ، ان کی زندگی کی سیکیورٹی دینے کی. تو یہ ایک تو ان کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا. دوسرا جو ان کے بہت قریبی ساتھی جو ہیں چارلی کرک جو ہیں، جن کو پوائنٹ بلینک اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، وہ بھی ایک اسٹانچ زائنسٹ ہیں، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ زائنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اسکیپٹیکل ہیں اور ڈے ون سے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکتوبر 7 ہے یہ فالس فلیگ تھا اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک جینوسائیڈ ہے. تو ان کو بھی دیکھیں کس طریقے سے مار دیا گیا ہے, وہ بھی اسرائیل کی ہٹ لسٹ پہ تھے. یہ ایک سیکنڈ بلو ہے ٹرمپ کو جو ایک ویک کے اندر لگا ہے کہ ایک ان کا جو سپورٹر ہے, ان کا اپنا ایک ایلائے ہے, اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے, اور دوسرا وہ نیگوسیشن کی ٹیم بلواتے ہیں اور وہاں پہ اس ٹیم کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, اور وینیو بھی ایسا چنا جاتا ہے جہاں پہ دنیا جہان کے لیے سب کے لیے وہاں پہ ابھی تک تو سننے میں یہی آیا تھا کہ امان ہے, اور وہاں پہ ایون طالبان آ کے بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ حماس کا دفتر بھی ہے. قطریز تو وہ ہیں جو حماس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو گلف اسٹیٹ ہیں جن کی اپنی سیکیورٹی جنہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے خاص طور پہ ویسٹ کو, اور اگر ویسٹ ان کی سیکیورٹی کو سیکیور ہی نہیں کر سکتا, انشور ہی نہیں کر سکتا, تو یقیناً اب ان کو دوسرے اور سیکیورٹی معاہدے کرنے پڑیں گے. اور اس میں سے زیادہ جو ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ قطر ہمارا ایک بہت دیرینہ دوست ہے, ہمارا ایلائے ہے, اور قطر کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد اسرائیلی فاشسٹ اور جینوسائیڈل مینیک جو ہیں وہ پاکستان کا نام بار بار لے رہے ہیں. تو وہ بھی ہم چیز اگنور نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے انڈیا اور اسرائیل پچھلے 40 سال سے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ریجن ود ان اٹ سیلف ایکسپلوڈ ہو رہا ہے, اور ایکسپلوڈ صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی جو ہے وہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے جو دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتی, جو دنیا کے کسی اصول کو نہیں مانتی, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب میرے دشمن ہیں اور میرے لیے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ میں سب دشمنوں کو ختم کر دوں. اور یہی ریٹورک جو ہے وہ انڈیا کا بھی بالکل, اور پاکستان کی جانب سے ایک واضح جو ہے ایک پالیسی اپنائی گئی ہے, موقف اپنایا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم بھی پہنچ گئے تھے قطر اور انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر شازیہ انور جیما صاحبہ, اور اس سارے معاملے پر وہ اپنا تجزیہ دے رہی تھی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.